الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آج میں آپ کا میزبان محمد فاروق جلال، اور یہ ہمارا ایک پروگرام ایک نشست کے حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک قابل شرف بات ہے کہ آج جو ہے مولانا حماد اللہ فاروقی صاحب نے ہمیں وقت دیا، اور ماشاءاللہ مولانا حماد اللہ فاروقی صاحب کے حوالے سے میں کچھ تھوڑا سا سرسری سا ایک تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ مولانا حماد اللہ فاروقی صاحب یہ سعودیہ کے اندر ایک مسجد کے امام تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ امامت کا شرف عطا فرمایا جہاں پر عرب جو ہیں وہ اپنی جگہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ اجمی تصور، مطلب آدمی تصور نہیں کر سکتا، ناممکنات میں سے ہے کہ عرب جو ہیں وہ کسی اور کو جگہ دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو وہاں پر ایک مسجد میں امامت کے لیے قبول فرمایا، اور ایک اجمی ہونے کی حیثیت سے ماشاءاللہ یہ امامت کے فرائض کافی سال تک یہ سر انجام دیتے رہے۔ اور ماشاءاللہ اس ایک حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ان کا ایک پہلو کہ فیس بک کے اندر ان کا ایک پیج حماد اللہ فاروقی صاحب کا بہت کافی عرصے تک یہ درس حدیث کے حوالے سے ان کے کلپس آتے رہے، اور بہت سارے لوگ ان کے کلپس سے اس درس حدیث کے حوالے سے بہت مستفید ہوتے رہے۔ تو یہ ہم بہت شکریہ حضرت کا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ حضرت ہم آپ سے یہ سوال ایک کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا حالات حاضرہ پہ، کہ فلسطین کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں کہ اتنا مطلب کفار کی طرف سے اتنا خطرناک معاملہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر بین الاقوامی قانون کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل جس کو ابھی تک کسی نے ملک بھی تسلیم نہیں کیا، تو اس ملک کا دارالحکومت بنا دینا بیت المقدس کو، یہ کہاں کا قانون ہے کہ جو ہے کسی ملک کے دارالخلافہ یا کسی ملک کے شہر کو کسی ملک کا دارالحکومت بنا دینا؟ پہلی بات تو یہ کہ کہاں کا قانون ہے جو یہ کیا ہے۔ نمبر دوسری بات یہ کہ اس وقت جو امت بہت درد و غم کے اندر اور اس کا شکار ہے کہ کیا کیا جائے۔ بہت ظاہر سی بات ہے، مسلمان دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، تو اس وقت امت مسلمہ کے اندر تمام مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ درد کا شکار ہے کہ یہ بیت المقدس کے اندر کیا ہو رہا ہے، سر عام ظلم، سر عام معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے کہ شاید وہ ایک حل کے طور پہ سامنے آ جائے۔ تو اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا اليهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود۔ رواہ مسلم، مشکات باب الملاحم، صفحہ 466۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو جناب فاروق جلال صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے انہوں نے اپنے چینل سے جو ہے حاضر ہونے کی، آپ کی جو ہے خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب جو ہے بخشی۔ اور دوسرے نمبر پر جو ان کا سوال ہے کہ آیا کہ فلسطین کو کس قانون کے تحت جو ہے یہود کے لیے جو ہے مسخر کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کرنے کا جو ہے سوچا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس وقت ان مظالم کے جو ہے وہ جو درد مسلمانوں کے دل میں ہے، اس کا کیا حل ہے، اور کیا جو ہے اس وقت اس کو کس جو ہے نظر سے مسلمان اور اہل اسلام دیکھیں اور ان کا کیا حل نکالیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ان کے جواب کے پس منظر میں تین باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ کہ یہ بنی اسرائیل اور یہود ان کی کیا حیثیت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت بیت المقدس کے متعلق جو فیصلہ امریکہ کے
صدر نے سنایا اس کی کیا حیثیت ہے، اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کی اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے۔ مثلا یہ کہ یہود کے متعلق سب سے پہلی بات کہ ان کی کیا حیثیت ہے، تو وہ تو سب کو معلوم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تا قیامت ذلت ان کے لیے لکھ دی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو آج سے نہیں، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی لڑتی رہی۔ یہ نسل در نسل انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے دین کے دشمن رہے۔ چنانچہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنا کہ وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے اندر آ رہی ہے، تو حسب معمول اپنی جو ہے دشمنی پر اتر آئے۔ تو وہ چیز یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پرانی چیز ہے بنی اسرائیل کی، جو آج پھر ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کی جو ہے وہ ذلت کو، یہود کی خاص طور پہ ذلت کو جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، ہر ایمان والے کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طرح سے ذلیل قوم ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی حیثیت ہے، وہ ذلیل ہیں۔ اور ہمارے ہاں مثال ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچ۔ چنانچہ جب انہیں معلوم ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں اور ہم کچھ، ہماری دال کہیں نہیں گل سکتی، تو وہ اپنی فتنوں کو اور اپنی سازشوں کو پھیلا کر مسلمانوں کی بلا وجہ دل آزاری کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ جو قدم اٹھاتے ہیں وہ خود دراصل ان کی اپنی ذلت ہوتی ہے اس کے اندر، بالکل صحیح، ان کی اس میں خود ان کی اپنی ذلت ہوتی ہے۔ چنانچہ اب اس وقت جو ہے جو حالت ہے کہ وہ فلسطین کو یا بیت المقدس کو اپنا جو ہے دارالخلافہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کی خواب ہے، یہ ان کے خواب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وقت بہت مختصر ہے تو میں مختصراً انداز سے یہ عرض کر دوں کہ اسی آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت الحرام سے، مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے جانا خود اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب بنی اسرائیل اور یہود کا اس سے جو ہے قبضہ ختم، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام برکات اور تمام سلطنت اور تمام حکومت بیت المقدس کی اس کو عطا فرما دی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا اس کی ہے۔ تو وہ چاہے جتنے بھی جو ہے راستے میں رہا مسئلہ اس وقت ان کے فیصلے کا، یا یہ کہنا کہ اس کو جو ہے وہ دارالخلافہ بنایا جائے، تو یہ دراصل یہ شاید آپ کے علم میں ہوگی، یہ بات سامعین بھی جانتے ہیں کہ نصارہ اس وقت امریکہ جو نصارہ کی ایک جو ہے شکل ہے، وہ دراصل ان یہود کے پنجے کے نیچے ہیں۔ بظاہر تو ان کی جو ہے حکمرانی ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کے حوالے سے انہیں دیکھیں گے تو یہ دراصل انہی یہود کا ہی اعلی کار ہے۔ تو وہ یہود اپنے جو ہے اعلی کار کے ذریعے سے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے ان کی کوئی بھی بھبک جو ہے وہ سنوا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی جو ہے انشاءاللہ پریشانی کی بات نہیں ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کا یہاں آنا خود اپنی موت کا ہی سبب ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ لوگ آئیں گے اور کہاں تک جائیں گے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی علامات ارشاد فرمائی ہیں، وہاں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ بھائی یہ لوگ دوبارہ وہاں خیبر تک آئیں گے، اور وہ آ بھی چکے ہیں، یعنی امریکہ نے اپنی افواج کو وہاں بھیجا ہوا ہے، خیبر تک موجود ہے۔ سعودیہ کے اندر 12 مقامات پر امریکی افواج موجود ہیں جن میں اکثریت یہود کی ہے، تو وہ وہاں تک موجود ہیں، آ چکے ہیں، اور وہ اس کا جشن مناتے ہیں کہ وہ مقام جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں نکالا تھا، آج ہم وہاں دوبارہ موجود ہیں۔ لیکن یہ سب قیامت کی علامات ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بات کہ جو ہے مسلمان کو جو ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کیا دی ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث شریف پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں، اور فرمایا کہ مسلمان ان کو اس قدر قتل کریں گے کہ
وہ چھپیں گے درختوں کے پیچھے اور پتھروں کے پیچھے تو وہ درخت اور پتھر پکارے گا یا مسلم یا عبداللہ. اتنے زبردست الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ درخت اور پتھر کیا پکاریں گے؟ یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے. ھذا الیہودی خلفی تعال، یہ دیکھو یہ یہودی میرے پیچھے ہے اور چھپا ہوا ہے، فقتلہ، اس کو قتل کر دو. ایک درخت ہے غرقد نامی، اس کے پیچھے جو ہے وہ چھپیں گے تو وہ نہیں بتائے گا کیونکہ وہ انہی کی قسم کا ہے. چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو وہ اس قسم کے درختوں کو اگا بھی رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ وہ جو ہے ہم اس کے پیچھے. تو یہ سب قیامت کی علامات ہیں، اور اس حوالے سے مسلمان کو یہ تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ بے فکر رہیں. انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہود اپنے انجام کو دوبارہ پہنچ جائیں گے. اس حوالے سے تیسری بات جو ہے وہ ہے ذمہ داری. ذمہ داری کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 عام مسلمان، نمبر 2 علماء کرام، اور نمبر 3 ہمارے اہل حکومت. صاف سی بات ہے بھائی کہ میں ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس دور کے تقاضوں کے اعتبار سے جہاں تک اور جس ذریعے سے بات پہنچا سکتا ہوں پہنچا. چنانچہ سوشل میڈیا آج اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. ہم پورے عالم اسلام تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ ہر مسلمان مجھ سمیت چاہے وہ قلم کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ اپنی فکر کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہے. وہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو اپنا ازلی دشمن بتلایا ہے. چنانچہ آپ ان کے متعلق یعنی جتنی مخالفت کر سکتے ہیں اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں، جس ذریعے سے بھی آپ کیجیے. ٹھیک. اور اس میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ ہمیں اس حوالے سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارا دشمن کہا اور وہ اپنی دشمنی ہمارے سامنے قبلہ اول پہ اس طرح سے ظلم و ستم کر کے اور وہاں کے رہنے والے مکینوں اور لوگوں کو تنگ کر کے ظاہر بھی کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اور کام بھی کریں، وہ یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر ان کی مخالفت کریں. یہ ہمارے اندر کمی ہے. کیا مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم یہود و نصارہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دشمن کہا وہ اپنی دشمنی ظاہر بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی اس دشمنی کے ظاہر کرنے کے باوجود کیا ہم نے ان سے مخالفت کر کے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر کے ان کی جو ہے پیروکاری اور ان کی جو پیچھے ہم چل پڑے ہیں کیا اس کو چھوڑا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور دوسرے نمبر پر علماء کرام کہ وہ اب آواز اٹھائیں. اس حوالے سے ہر قوم، ہر طبقہ بغیر کسی تفرقے کے ہر اپنے علماء کی بات کو سنیں اور علماء کرام اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے حلقہ احباب کو بتلائیں کہ یہ یہود کی سازش ہے اور یہ قیامت کی علامت ہے. ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا ہے اس کے لیے جو ہے وہ قدم اٹھائیں. اور تیسرے نمبر پر اہل حکومت سے گزارش ہے ہماری بہت مؤدبانہ کہ تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی حکمران ہیں اور اہل حکومت ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت قدم اٹھا کر اتفاق و اتحاد کا ایک منظر پیش کریں اور اہل شام اور اہل فلسطین اور بیت المقدس کے متعلق جو ان کو اللہ نے حکومت دی ہے، جو اختیار دیا ہے، اس کو استعمال کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور اقوام متحدہ اور جہاں جہاں تک آواز جا سکتی ہے وہاں تک اپنی آواز پہنچا کر ان کو بتلائیں کہ ہم اس فیصلے کو کسی قسم کی کسی صورت میں جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ بہت اپنا مولانا حماد اللہ فاروقی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور انہوں نے اپنے طور پہ جو ایک حل یہ سمجھتے تھے تو اس حل کو انہوں نے پیش کیا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. قرآن کریم نے جو بتا دیا وہ پکی بات ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کی دین کی، ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں. تو میرے دوستو ہمیں اپنے آپ کو ان کی سوچوں سے نکالنا ہے. ان کے افکار جو ہم نے اپنے اوپر ڈھال لیے ہیں اس افکار کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے. اور یقین جانیں یہود کی مخالفت اور ان کو منہ توڑ جواب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملے گا. اور ہماری طرف سے کیا ملے گا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھرپور عمل کرنے والے بن جائیں. یقین جانیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم آئے
یہ ایسا منہ توڑ جواب ہے جو آپ مطلب انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا. ایسا منہ توڑ جواب ہے. روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ایسا نظام بنا دیں گے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایک اور بات یہ کہ جیسا کہ مولانا حماد اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم جو ہے اپنے طور پہ جس حیثیت میں بھی ہیں, جس طور پہ بھی ہم آواز ضرور اٹھائیں, ہم آواز ضرور اٹھائیں, وہ سوشل میڈیا کا میدان ہو یا کسی, آپ اپنے طور پہ جس میدان میں بھی کام کر رہے ہیں آپ آواز ضرور اٹھائیں. اس حوالے سے مسلمانوں کے درد و غم میں برابر کے شریک ہوں. یہ ایک مسلمان ہونے کا فریضہ ہے, ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول کے زباں اب تک تیری ہے, تیرا ستوا جسم ہے تیرا, بول کے جہاں اب تک تیری ہے. آواز اٹھانی ہے, بولنا ہے, کیونکہ یہ زبان اور یہ جسم ہمارا ہے, ہماری ملکیت میں, ہم جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق, اور ہم مسلمانوں کے درد کو جہاں بھی دیکھیں گے ہم ضرور آواز اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ اہل مسلمان کی حفاظت فرمائے. فلسطین, شام اور جہاں جہاں مسلمان اس وقت جو ہے مصائب کا شکار ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مدد فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت رب